بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القراءۃ الرشیدہ جلد نمبر 2 کا سبق ہم پڑھ رہے تھے۔ ہم نے 13 سبق پڑھا، آئیے 14واں سبق پڑھتے ہیں۔ ہدیۃ الفیران، ہدیۃ تحفہ، ہدیہ فارن کی جمع فیران چوہوں کا تحفہ۔ براعۃ مہارت، مداعبۃ دعبہ یداعب کا مصدر ہے، خوش طبعی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، مداعبت کرنا۔ الانتقام بدلہ لینا، انتقام بدلہ۔ حرمۃ حرمت، عزت، احترام۔ یتقزز، تقزز یتقزز معنی کودنا، کودنا کودنے کے لیے سمٹ جانا۔ یا حیرت میں پڑھتے وقت جو حالت ہوتی ہے ویسی حالت ہونا۔ آئیے دیکھتے ہیں سبق۔ کان لامرأۃ قط جمیل تحبہ کثیرا لبراعته فی صید الفیران۔ صید معنی شکار، صاد یصید کا مصدر ہے شکار کرنا۔ ایک عورت کا لی کا ترجمہ کریں گے ہم، ایک عورت کا ایک خوبصورت بلہ تھا جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتی تھی، جس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ لبراعته، اس کی مہارت کی وجہ سے، چوہوں کے شکار کرنے میں مہارت کی بدولت، جو اس میں مہارت تھی۔ وتتسلی بمداعبته ساعات الانفراد، انفراد ينفرد اکیلے ہونا۔ ساعت معنی فاللمح گھنٹے، مداعبۃ خوش طبعی، تسلی یتسلی تسلی حاصل کرنا۔ اور وہ تسلی حاصل کرتی تھی، کانا تتسلی، وہ تسلی حاصل کرتی تھی اس کی خوش طبعی کے ذریعے۔ اکیلے پن کے لمحات میں، اکیلے پن کے لمحات کے وقت وہ اس کے ساتھ خوش طبعی کے ذریعے تسلی حاصل کرتی تھی، وہ تسلی حاصل کرتی تھی اس کے ساتھ کھیل کر اکیلے پن کے وقت۔ فخرج القط یوما ولم یعد کعادته، لہذا بلہ ایک دن نکلا اور وہ واپس نہیں آیا اس کی عادت کے مطابق۔ قلقت المرأة علیہ، قلق یقلق معنی قلق ہونا، افسوس ہونا، پریشان ہونا۔ تو عورت کو اس پر قلق ہوا، افسوس ہوا، عورت پریشان ہو گئی اس کے بارے میں۔ وخرجت تبحث علیہ، بحث عن تبحث عنہ، بحث عن تلاش کرنا، تو نکل پڑی اس کو تلاش کرتے ہوئے۔ فوجته فی الطریق قتیلا برصاصۃ فی رأسہ، لہذا اس نے اس کو پا لیا
راستے میں مارا ہوا، لہذا اس نے اس کو راستے میں قتیلاً مرا ہوا پایا، قتل کیا ہوا، قتل کی حالت میں پایا، برصاصۃ گولی کے ذریعے اس کے سر میں، تو اس نے اس کو راستے میں گولی کے ذریعے مرا ہوا پایا جو اس کے سر میں لگی ہوئی تھی۔ فحزنت علیہ حزنا شدیدا، حزین یحزن رنج و غم ہونا، غمگین ہونا، تو بہت زیادہ اس پر اس کو غم ہوا، بہت زیادہ اس کو غم لاحق ہوا، بہت زیادہ غمگین ہوئی وہ اس پر۔ وبعد ایام قلائل، اور کچھ دنوں کے بعد، بلغها ان جارها هو الذي قتل ذلك القط لحاجة في نفسه، بلغ یبلغ پہنچنا، معلوم ہونا، جارن پڑوسی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کا ہی پڑوسی ہے، ان جارہا هو الذی قتل، اس کا ہی وہ پڑوسی ہے جس نے اس بلے کو قتل کیا ہے، ایک ضرورت کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے، ایک ضرورت کی وجہ سے، لحاجتن، ایک ضرورت کی وجہ سے، اپنے دل کی ایک حاجت کی وجہ سے اس کے ہی پڑوسی نے اس کو بلے کو قتل کیا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ اس کے ہی پڑوسی نے اس بلے کو قتل کیا ہے اپنی ایک ضرورت کی وجہ سے۔ فاغتاظت من ذلك الفعل السیء، سیء معنی برے فعل سے، اغتاظ غصہ ہونا، تو وہ اس برے فعل سے غصہ ہو گئی، غصے میں آ گئی، اغتاظ، وصممت علی الانتقام من جارها، صمم یصمم، ارادہ کرنا، عزم کرنا، اس نے اپنے پڑوسی سے انتقام لینے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ الذی لم یراعی حرمت الجوار، جس نے رعایت نہیں کی، یراعی رعایت کرنا، حرمت احترام، جس نے پڑوسی کے احترام کی رعایت نہیں کی، عزت نہیں کی، ولم یشک ذلک القط الی ابدا، شکایت کرنا علاقے سلے کے ساتھ، اور نہ ہی اس نے اس بلے کی اس کو کبھی بھی شکایت کی، ابداً کبھی۔ فاشترت جملۃ مصائد للفیران، مصید جمع مصائد، مصائد، مصید جمع، یا مصید جمع مصائد، مصید جمع مصائد، کہتے ہیں اصل میں شکار کرنے کا یا آلہ، شکار کرنے کا آلہ، یعنی شکار کرنے کے لیے جس طرح سے کہنا چاہیے کہ
کوئی پنجرا وغیرہ بناتے ہیں تو یہاں پنجرا ترجمہ کر دیتے ہیں. جملتن معنی کئی. بس اس نے یعنی اس عورت نے خریدا کئی پنجرے چوہوں کے لیے، چوہوں کے شکار کے لیے کئی پنجرے خریدے. اس نے کئی پنجرے خریدے شکار کے چوہوں کے لیے. سعادت بھی اکثر من 50 فارن. اس نے ان پنجروں کے ذریعے 50 سے زیادہ چوہوں کو شکار کیا. 50 سے زیادہ چوہوں کو پکڑا مطلب. تو اس نے ان پنجروں کے ذریعے 50 سے زیادہ چوہوں کو شکار کیا، پکڑا. ثم وضعت الفیران فی صندوق کبیر. پھر چوہوں کو ایک بڑے باکس میں ڈالا. وکتبت علیہ اسم جارحہ وارسلت الیہ بالبرید. برید یعنی ڈاک. اور اس پر اپنے پڑوسی کا نام لکھا اور اس کو اس کی طرف بھیجا یعنی اس کو بھیجا ڈاک کے ذریعے. ولما تسلم الرجل الصندوق فرح به. تسلم معنی لینا. اور جب آدمی نے صندوق کو لیا تو اس سے خوش ہو گیا. اور جب آدمی نے صندوق کو لیا تو اس سے وہ خوش ہوا. وظنه ہدیۃ نفیسۃ من احد اصدقائه. اور اس نے اس کو ایک نفیس یعنی پاکیزہ، بہترین، اچھا. اور اس نے اس کو ایک بہترین ہدیہ اور گفٹ سمجھا، تحفہ سمجھا اپنے کسی دوستوں کی طرف سے، کسی دوستوں کی جانب سے. ففتحه لیرى ما فیہ. تو اس نے اس کو کھولا تاکہ وہ دیکھے جو اس میں ہے، تاکہ وہ اس میں کی چیز کو دیکھے. وَإِذَا الْفِيرَانُ خَرَجَتْ تَصِيبُ فِي وَجْهِهِ. سب ایسی معنی اچھلنا کودنا. وَإِذَا الْفِيرَانُ تو اچانک یہاں پر لمحہ کا جواب آئے گا. تو اچانک اذا یہ جب وہ اسم کے ساتھ آتا ہے اچانک کا معنی ہوتا ہے، یا اسی طرح فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو اچانک کا معنی دیتا ہے. تو اچانک بہت سارے چوہے نکل پڑے کودتے ہوئے اس کے چہرے پر، یعنی اس کے چہرے کے سامنے. تو بہت سارے چوہے اس کے چہرے پر کود پڑے نکل کر. وانتشرت فی انحاء الغرفة وهو يتقزز من ذلك المنظر الخبیث. اور بکھر گئے. انتشر بکھرنا، پھیل گیا. انحاء یعنی نحون کی جمع انحاء کنارے، گوشے. اور پھیل گئے کمرے کے گوشوں میں، کناروں میں. وہ جبکہ وہ اس برے منظر سے حیرت کر رہا تھا، اچھل رہا تھا. وہ برے منظر سے اچھل رہا تھا، کود رہا تھا، یعنی حیرت میں پڑا ہوا تھا. وَلَمْ يَدْرِ سَبَبًا لِهَذِهِ الْمَكِيدَةِ. اور وہ نہ سمجھ سکا، سمجھنا، اور وہ سمجھ نہ سکا اس چال کی سبب کو، اور وہ اس چال کے سبب کو سمجھ نہ سکا. سبباً، اور وہ کوئی وجہ نہ سمجھ سکا اس چال کے، اور وہ
اس چال کی کوئی وجہ کو سمجھ نہ سکا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ ثم التفت في الصندوق فرأى ورقة مكتوبة فيها العبارة الآتية۔ پھر وہ التفت متوجہ ہونا، پھر اس نے توجہ دی صندوق کے اندر، پھر اس نے صندوق میں توجہ دی تو اس نے ایک لکھا ہوا اس میں ورق دیکھا، تو اس نے لکھا ہوا اس میں ایک ورق دیکھا، العبارۃ الآتیۃ، آنے والی عبارت، تو اس نے اس میں آنے والی، تو اس نے ایک اس میں لکھا ہوا ایک ورق دیکھا، العبارۃ الآتیۃ، مذکورہ عبارت، لقد قتلت قطی وحرمتنی من وجودہ، آپ نے میرے بلوں کو مار ڈالا اور مجھ کو اس کے وجود سے محروم کر دیا۔ فَأَهْدَيْتُ لَكَ هَذِهِ الْفِيرَانَ الَّتِي أَصْبَحَتْ تَمْرَحُ فِي بَيْتِي بِلَا رَقِيبٍ، رقیب مانا نگراں، تو میں نے آپ کے لیے ان چوہوں کا ہدیہ بھیج دیا جو میرے گھر میں پھر رہے تھے، جو میرے گھر میں پھر رہے تھے، بلا رقیب، بغیر نگرانی کرنے والے کے، رقیب یعنی نگراں، بغیر نگراں کے جو میرے گھر میں پھر رہے تھے، اصبحت تمرح، پھرنے لگے، جو میرے گھر میں پھرنے لگے بغیر نگراں کے، مرح یمرح، مریح یمرح، اترانا، خوش طبعی یا خوشی میں اترانا۔ فصبر الرجل علی هذه المصیبۃ، تو آدمی نے صبر کیا اس مصیبت پر، التی اعتبرها، اعتبار یعتبر اعتبارا، جس سمجھنا، جس کو اس نے سمجھا، ایک حقیقی بدلہ اپنے برے فعل کا، برے فعل پر، جس کو اس نے ایک حقیقی بدلہ سمجھ لیا اپنے برے فعل پر، برے فعل کا۔ یہ ہمارا سبق پورا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔